ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ویورز کو اس وقت لاہور اچھرا لیے چلتے ہیں، جہاں پر خاکسار تحریک مرکز اعلیٰ اچھرا کے اندر بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی 57ویں برسی کے موقع پر قائد خاکسار تحریک زیغم المشرقی خاکسار سالاروں اور خاکسار سپاہیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس دین الحق کو تمام ادیان پر غالب کر دو اور امت واحدہ میں چل کر ایک ہو جانا ہے۔ پھر قانون فطرت کے مطابق اپنی پیدائش کے طریقہ کار کو بدلنا ہے۔ پھر میرے نبی کی طرح اور تذکرہ کھول کے دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی ساتھی کہہ رہے تھے کہ سیشن لگاؤ جناب، فکر مشرقی کا لگائیں جناب۔ یہاں سیشن لگاتے اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میری 10 سال کی ریسرچ ہے۔ اس فکر پر، اس نظریے پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تذکرہ الگ، خاکسار تحریک الگ۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن کے ان 10 اصولوں پر جس پر تذکرہ کو لکھا گیا، قوموں کے عروج و زوال کو لکھا گیا، اس کے تناظر میں خاکسار تحریک کا تمام ڈھانچہ کام کرتا ہے۔ نہیں تو آ جاؤ، میں تمہیں پروف کرتا ہوں آدھے گھنٹے میں۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنا تمہارا کام ہے، تمہاری سر دست ڈیوٹی ہے۔ صرف چپ راستے کرنے، بیچے اٹھا کر لوگوں کو ایک شو نہیں دکھانا۔ تمہارے گلے میں سے وہ قرآن نکلے، وہ فکر، وہ نظریہ نکلے جس نے اس بدو قوم کو دنیا کا حاکم بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کر دیا۔ وہ ایمان والے چاہیے۔ ہمارا تو وقت گزر جائے گا بھائی، گزر گیا۔ You are the persons who is in 30s, in 20s، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری زندگی لگ گئی ان کی بھی اسی تمنا میں۔ کیا ملا؟ ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں، یہ جو نئے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ And you are the person۔ آخری امید ہے۔ ابھی بھی میں خواجہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ جناب ہمارا یہ پیغام جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے پہنچائیں۔ We render our services for the best interest of the nation۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہمیں اسلام آباد نہیں چاہیے۔ ہمیں ان لوگوں تک رسائی دے دو۔ ہم پر جو سرخ فیتے کاٹ کر تم نے اس انگریز کے ایمان پر لگائیں، اس کو ہٹاؤ۔ ہم دشمن پاکستان نہیں ہیں۔ ہم نے فلسطین کے لیے مشرقی نے جو قربانیاں دیں، مشرقی فلسطین کی پیدائش میں بھی جیل میں گیا ہے۔ 1948 کا ریکارڈ بتاتا ہے خاکسار تحریک کا کہ اس نے جیش تیار کیے تھے، جن کو بھیجنا چاہا آزادی فلسطین کے لیے، جہاد کے لیے۔ یہ خاکسار تحریک کا ریکارڈ ہے، سیاسی بیانات نہیں ہے مشرقی کے۔ آج فلسطین رو رہا ہے بھائی، کہتے ہیں کہ وہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پھر تمہارا اتحاد بین المسلمین کہاں ہے؟ پھر تو تم میامن میں جس طرح مارے جا رہے ہو، جس طرح تم افغانستان میں کاٹے گئے، جس طرح تم شام میں مارے گئے، جس طرح تمہیں لیبیا میں، افریقہ میں مارا گیا، اسی طرح تم مر جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ وہ مشرقی نے 14 مئی 1947 میں کہا تھا کہ ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں قتل کیا جائے گا، اور حکومت کی طرف سے جواز ہوگا کہ یہ دہشت گرد ہے، کیونکہ یہ دہشت کی دائمی حکومتوں کا بیانیہ کلام ہوگا۔ یہ تو محرم ہے، اہل تشیع کرتے ہیں، یہاں تو مسلمان قوم کے لیے پورا سال سینہ کو بھی کرنے کے لیے دل کرتا ہے۔
ہم نے تو ان کی بھی قربانیوں کو بھلا دیا. ان نیک لوگوں کی قربانیوں کو بھی بھلا دیا, ان کی کمٹمنٹس کو بھلا دیا. تو بھائی آج وقت ہے, پھر یہ خون مشرقی کھڑا ہے, کھڑا ہوں میں, تو تم لوگوں سے عہد ہے میرا کہ نہ کبھی جھکوں گا نہ کبھی بکوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ جھکوں گا نہ بکوں گا. اب آ جاؤ, جو کہتے ہو کہ بیچ دے گا تحریک کو, تو ان 10 سالوں میں تو نہیں بیچا. اس شہر ابی طالب کی طرح پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے جس کو نظر نہیں آ رہا. ورنہ ان ساتھیوں سے پوچھ لو کہ اس مرکز میں فاقے بھی کاٹے ہیں. کوئی بات نہیں, صرف تمہیں بتانے کے لیے, کوئی داد سمیٹنے کے لیے نہیں. یہ تو ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ ہے. یہ تمام تکلیفیں من جانب خدا ہیں. جو تکلیفیں آئیں آنکھوں پر, لیکن دل اس فلسطین کے لیے دھڑکتا ہے, اس کشمیر کے لیے دھڑکتا ہے جس پر 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے. بھائی ابھی کرونا میں تم ہوش گنوا بیٹھے, ہوش گنوا بیٹھے تم لوگ. صرف روزگار نہیں مل رہا تھا نا بس میں, وہاں روزگار کے ساتھ ان کے بچے مر رہے ہیں, ان کی نسلیں کاٹی جا رہی ہیں, آبرو ریزیاں ہو رہی ہیں, اجتماعی ہو رہی ہیں. اور ہم جا کر اقوام متحدہ میں بیانیاں دیں. 370-35A جس آرٹیکل کے تحت اس نے اٹوٹ انگ بنا دیا اس کو, بھارت کا, کشمیر کو, جس کے بعد اب وہ اس 80 لاکھ کی آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرے گا. 8 سال کے بعد, 7 سال کے بعد, جب وہاں ان کی 80 لاکھ سے 1 آدمی بھی زیادہ ہوا, اس دن استصواب رائے کے لیے اقوام متحدہ دھمکے گی. بھائی پھر اس کا کلیم گلگت بلتستان تک کشمیر کا ہے. پھر کیا کرو گے؟ پھر اقوام عالم سے لڑو گے. اقوام عالم سے تو پھر عراق نہ لڑ سکا, 27 قومیں آ کر اس پر دھمکی. کبھی ان سازشوں کا بارے میں سوچا؟ یہ تمہیں سیاستدان, یہ سیاہکار لیڈر جس کو مشرقی نے اس وقت چیک آؤٹ کیا اپنی تحریروں میں, راولپنڈی کے خطابوں میں, 1952 کے خطابوں میں چیک آؤٹ کیا کہ یہ سیاہکار لیڈر ہے جو تمہیں بیچ کھائیں گے, جو تمہاری اور تمہاری قسمتوں کے سودے کریں گے. یہ تمہارے ملک کو ہی 2 لخت کر دیں گے, توڑ دیں گے مشرقی اور مغربی پاکستان کو, اگر تم نے 10 لاکھ انسانوں کو ایک ادھر ادھر نہ بسایا. انہوں نے کہا یہاں کون سی مکھی بنبھنا رہی ہے, دور کرو, دور کرو. یہ ہماری طبیعتوں پر ناگواری آ رہی ہے, یہ ہمیں سننے میں ہمارے دل کو پریشانی ہو رہی ہے, اس کو ابھی دور کرو. ابھی دلی دور است ہے, ابھی دلی دور است, ابھی اس بلا کے آنے میں بہت ٹائم ہے, دیکھ لیں گے. مشرقی تو گیا 63 میں تم سے, لیکن 71 تمہارے سامنے, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تم نے سب نے نہیں دیکھا تو پڑھا, تم نے سب نے پڑھا. اب اٹک کا دریا کھڑا ہے, چین کی سرحدیں بھی کھڑی ہیں, اور ایک یلغار بھی اتر رہی ہے. کیسے کرو گے اپنے دین کی حفاظت؟ کیسے کرو گے اس دین کی حفاظت جس کے لیے تم فرقہ بند ہو خود, ٹکڑے در ٹکڑے ہو خود, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے قاصر ہو تم. ہوئے 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 ہوئے, کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ وہ تو ایک ہو گئے, انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
अल्लाह का सबक पढ़ लिया, अमल भी कर लिया, वो तुम्हारी नबी की उन सुन्नतों को ले गए जिस पर से बादशाह जमीन का नताइज बरामद होते थे, और तुम्हें रस्मी कसमी सुन्नतें लेकर लगा दिया, चलो भाई लग जाओ, 40-40 लाख के इज्तमा, लेकिन नताइज 0/0। हाय हाय भाई, हम तो यही हैं, ये है खाकसा तहरीक, ये है वो कुर्बानियों के बाजार लोग, ये मेरे साथी, ये इनकी जवानियां गल गई। ये आगे एक बैठा हुआ है सफेद कपड़ों के साथ, निशान फूट लगा, पूछो इनसे, उससे पूछो, उससे पूछो, इससे पूछो, ये बैठा है सोहराब खान, ये सब 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 क्या इसी तरह गुजार देनी है? क्या इसी तरह धोखे में रहना है? ये है तुम्हारा मरकज, इधर आकर मरो, ये है तुम्हारी वहदानियत, यहां आकर अपने जान माल कुर्बान करो, इसके अलावा कोई न ग्रुप है न कोई और चीज है। ये तो तुम्हारी अखुवत को पारा पारा करने के लिए तुम्हारे खिलाफ साजिशें हैं। अपने वक्त इनकी उसमें बर्बाद मत करो, आ जाओ। सर मक्तल के तकाजा है यही कि यही वक्त है भाई। वो तो उम्मत मुस्लिमा का सारा बयान किया अभी मैंने, ये तुम्हारा हाल भी तो यही है कि तुम टुकड़े रखो। मुझे क़यादत का शौक नहीं है, मुझे अमीर तहरीक बनने का भी शौक नहीं है, नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे क़यादत का कोई शौक नहीं। मैंने अपने एक साथी को कहा कि मुझे तुम्हारी सफ़ों में कोई ऐसा बुलंद निगाह शख्स नजर आ गया, ये क़यादत देकर मैं उस सफ़ों में खड़ा होऊंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा हूं। लेकिन पैदा तो हो, अब हाथ से उठाए हुए लोगों को सारा वक्त उन पर बर्बाद कर दे। हम नहीं देखते, हम तो उस अल्लाह को देखते हैं, उसके प्रोग्राम को देखते हैं। क्या नबी की मुखालफत नहीं की जनाब उनकी जिंदगी में? तो फिर क्या उनके साथ भी बैठे हमेशा मुफाहमती अमल करते रहते? कहां का इंसाफ है? अब तुम्हारा वक्त है कि अपने मरकज की उस वहदानियत को, उस शख्स की कुर्बानियों को देखो, मत देखो देखो मशहद की जहन्नुम में जाए। आ जाओ, लेकिन जो मुनाफिक है वो मुनाफिक है, वो तुम्हारे अंदर दरारें पैदा करने, तुम्हारे अंदर शैतानी वसवसे पैदा करने के लिए कर। शैतान को तो तुम खत्म कर नहीं सकते, ये कारखाना कुदरत का निजाम के तहत मौजूद है, वरना उसकी मजाल नहीं है कि अल्लाह की सरजनिश करे, अल्लाह की नाफरमानी करे। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ये शैतानियत, वरना शैतानियत को ताकत नहीं है। कारी साहब, कारी इनायतुल्लाह साहब, शैतान की इतनी मजाल नहीं कि वो तुम्हारे अंदर दरारें पैदा कर सके, तुम्हारे अंदर नफाक पैदा कर सके, या अल्लाह के अहकामात को पीठ दिखा सके। ये कानून कुदरत है कि अगर जहां स्याह रखा गया है वहां सफेद रखा गया है, जहां जमीन रखी गई है वहां आसमान रखा गया है, जहां दिन रखा गया है वहां रात रखी गई है। दो चीजों पर ये कायनात का मीजान कायम है, एक नेकी और एक बदी, एक शर और खैर। इस पर ये कारखाना है कुदरत मीजान के साथ खड़ा है। तो भाई अब किसके हवारी बनोगे? रास्ते दो हैं, एक रास्ता हक की तरफ जा रहा है, एक नाहक की तरफ, एक जुल्म, और वो जुल्म तुम खुदा पर नहीं करने, माफ करना भाई, ये जुल्म तुम अपने नस्ल पर, अपनी कौम पर और अपने आप पर करते हो जब तुम हक का रास्ता छोड़ते हो।
اللہ کو تمہاری عبادتوں کی بھی پرواہ نہیں, تمہارے سجدوں کی بھی پرواہ نہیں. تم سے زیادہ سجدے تو اس ابلیس نے دیے ہیں بھائی, جو کل کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں. تم نے تو اس گولے سے نہیں نکل سکے. تم اس گولے سے نکل کر بھی خدا کے ہاں سجدہ ریز نہیں ہو سکے سوائے تمہارے ایک نبی کے. یہ حقیقت ہے جناب, سوائے اس ایک نبی کے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا. ورنہ لے آؤ وہ انصر, لے آؤ انصر. میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا, میں حق کہتا ہوں کہ لے آؤ. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اس بدکاری میں مت پڑو, اس تفرقے میں مت پڑو, ورنہ اس کی سزا اس کی بہت بڑی سزا ہے جو تمہیں معاف نہیں ہوگی. تو بھائی اس وقت میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. نہ مجھے ہے فکر شہرت, نہ غم وسیلہ جوئی. میں سچائی نہ سجا کر اپنے باپ دادا کی طرح کھڑا. اگر ایمان سے ایک لمحے بھی متزلزل ہوں تو میرا ٹھکانہ تم مجھے نہیں تعین کرو گے. میرا خدا میرا ٹھکانہ جہنم واصل کرے. آ جاؤ. تم میرے وکیل نہیں ہو, تم میرے فیصلہ کرنے والے جج نہیں. میرا جج خدا, میں نے اپنے اوپر جج لگا دیا. میرا فیصلہ اسی وقت کرنا ہے جس دن میں قبر میں. تو بھائی سیدھے ہو کیا, خاکسار تحریک کی صفوں کو مضبوط کرو. یہ برا ہے, وہ برا ہے, یہ اچھا ہے, وہ گندا ہے, یہ بدنیت ہے, وہ کنجوس ہے, یہ فلاں ہے, یہ بٹیرا ہے. یہ 5 انگلیاں جب برابر نہیں ہیں تو پھر معاشرے میں سارے برابر لوگ کہاں سے لاؤ گے جو انقلاب لاؤ گے؟ یہ تو تمہاری حکمت عملی ہے تم سالاروں کی, کہ کس طرح اس بگڑی ہوئی قوم کو لے کر چل سکتے. تو آؤ, مجھے بلاؤ, میں کھڑا ہوں. مجھے بتاؤ کہ کہاں آنا ہے, کہاں آنا ہے. میں آؤں گا. یہ کہتا ہے اندر دم کے بیٹھا. اگر دم کے بیٹھا ہے تو یہ کون ہے؟ یہ جو سالاروں کی یا مجلس کھڑی ہے, یہ کس نے بنائی؟ کیسے کھڑی ہوئی؟ کیوں کر آئے لوگ اتنی دور سے چل کر؟ اور ایسی بارش میں کراچی ڈوب رہا ہے, وہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے. کوٹ رادا کشن ڈوب رہا ہے, میرے ساتھ. گجرانوالہ ڈوب رہا ہے, میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے. حویلیاں ڈوب رہا ہے, وہ میرے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے. وہ اپنے بچے لے کر آئے ہیں. دھامرا کی جماعت کے بچوں نے, ساتھیوں نے اپنے 9 زائدہ بچوں کو وردیاں پہنا دی. یہ آج اس نے حویلیاں والے نثار کہاں گیا بھائی, ہاتھ اوپر کر کے, ہاتھ اوپر کرو. نثار حویلیاں نے آج اپنا بچہ پیش کر دیا. یہی تو قربانی ہے بھائی, یہی قربانی کو ابراہیم نے دی تھی. اپنا بچہ لے آیا تھا. اسی روایت پر تم یہ بکرے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا کاٹتے پھرتے ہو, قربانیاں دیتے پھرتے ہو. وقت تو یہ ہے کہ اپنے بچے لے, وقت تو یہ ہے کیونکہ وقت گنوا چکے. اب جان اور مال اور اپنے فرزند و زن لا. وہ میرا ایک بھائی اپنی بیٹی لایا, سندھ کا ہے, لاڑکانہ کا ہے, بروہی قوم سے تعلق ہے, بڑی باغیرت قوم ہے. وہ اپنی عورتوں کو نہیں نکالتے, وہ اپنی عورتوں کو نہیں نکالتے. وہ میری ماں, میری بہن, میری بچی بیٹھی ہوئی ہے. کون ہے اس کا؟ یہ محنت ہے.
अगले किसी प्रोग्राम में मैं तुम्हारे बच्चों को भी देखना चाहता हूँ, मैं करूंगा भी उनके साथ प्रोग्राम, मैं बिठाऊंगा उनको आगे, अब तुम लोगों को पीछे बिठाऊंगा, ले आओ अपने बच्चे अगले प्रोग्राम में, और नहीं आएंगे तो उस सालार पर मैं मेरा मुंह ऐसे हो गया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, जिंदा है मशरकी, जिंदा है मशरकी, जैगम की सूरत में, जैगम की सूरत में, जैगम की सूरत में, नाराए तकबीर। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तानियों से रिश्ता क्या, मशरकियों से रिश्ता क्या, अनातुल्लाह ज़ैगम अल-मशरकी जिंदाबाद। और ये बच्चे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर लाएंगे, किसी फर्दी सियासत की नजर के लिए नहीं। अब करो, ये सौदा करोगे मेरे साथ? हो? मुझे तुम्हारे बच्चे देखने, मुझे अपनी नस्ल देखनी, क्या मुझे दिखाओगे? मुझे अपने बच्चे दिलाओगे? उनको वर्दियां पहना कर लाओगे? ईमान के साथ हाथ उठाओ, करो जनाब, इनको सबको मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे बच्चों को, और बिठाऊंगा मैं उनको कासिम साहब यहाँ, वो मेरी उस अल्लाह की जमात के अमीन होंगे, वो अल्लाह की जमात के सफा सालार बनेंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर अपनी जान देने वाले बनेंगे, उनकी तरबियत हम अपने हाथों से करेंगे, उनको बेरहमी से बचाएंगे, उसको इस बाहर जो दज्जाली दौर है उससे बचाएंगे, इंशाअल्लाह, इस फहाशी से बचाएंगे, इस बेकदरी से बचाएंगे। अज़ान हो गई।